مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور آپ سب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند نے آج پھر ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام میں سے اس کی چند باتوں کو اپنی اصلاح کے لیے سیکھ سکیں۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے کلام کے لیے، اس کی عظیم سچائیوں اور باتوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب جب بھی ہم خدا کے کلام کو پڑھتے، سنتے، اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم مبارک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ میرے سیسو، ضرور ہے کہ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے بھی، آج کے پیغام سے بھی آپ کو برکت ملے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ جب آپ ویڈیو کو، پورے میسج کو سنیں گے تب ہی آپ کو برکت ملے گی، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کا میسج ہوتا ہے، اور اس میں جو کلام کے حوالہ جات، جو آیتیں ہم شیئر کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس کو سن سکیں اور برکت پا سکیں۔ آج بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے وفاداری کی راہ۔ میرے سیسو، ضرور ہے دنیا میں کئی طرح کی دکھ، کئی طرح کی مشکلات ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہیں، اور جب ہم خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہتے ہیں تو میرے سیسو ہم باعث برکت ہوتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے وفاداری کی راہ کیا ہے اور کیسے ہم خدا کے ساتھ وفادار رہ سکتے ہیں۔ ہم حوالہ پڑھیں گے زبور کی کتاب، زبور نمبر 119 اور اس کی 25ویں آیت سے لے کر ہم اس کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، میری جان خاک میں مل گئی، تو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر۔ میں نے اپنی روشوں کا اظہار کیا اور تو نے مجھے جواب دیا۔ مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے، اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے، اور میں تیرے عجائب پر دھیان کروں گا۔ غم کے مارے میری جان گھلی جاتی ہے، اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے۔ جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت عنایت فرما۔ میں نے وفاداری کی راہ اختیار کی ہے، میں نے تیرے حکام اپنے سامنے رکھے ہیں، میں تیری شہادتوں سے لپٹا ہوا ہوں۔ اے خداوند، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیری فرمان کی راہ میں دوڑوں گا۔ اے خداوند، مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا، بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بطالت پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ اپنے بندہ کے لیے اپنا وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے۔ میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے، کیونکہ تیرے حکام بھلے ہیں۔ دیکھ، میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں۔ مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر۔ اے خداوند، تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہو، تب میں اپنے ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں گا، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور حق بات کو میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میرا اعتماد تیرے حکام پر ہے۔ پس میں ابد الآباد تیری شریعت
को मानता रहूंगा और मैं आजादी से चलूंगा, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादत का बयान करूंगा और शर्मिंदा ना होऊंगा। तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं इनमें मसरूर रहूंगा। मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज हैं उठाऊंगा और तेरे आइन पर क्या करूंगा? ध्यान करूंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मेरे अज़ीज़ों खुदा की बरकत हो। जो हिस्सा खुदा के कलाम में से मैंने आपके लिए पढ़ा है मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, इसमें वफादारी की राह का बड़ा अहम जिक्र है। और अगर मैं और आप चाहते हैं, बल्कि आज बनी नौ इंसान को जरूरत है, जबकि कई तरह की मुश्किलात का आज का इंसान कई तरह की मुश्किलात का शिकार है, तो उसे जरूर है कि वो खुदा के जरूर दुआ करने वाला, बल्कि उसके कलाम के मुताबिक उसके साथ जो है उसके फजल के अंदर कायम रहने वाला और उसके साथ जो है उसकी राह पर उसके कलाम को मानने और उसकी राह पर जो है चलने वाला हो। जैसा हमने इस ज़बूर के अंदर देखा, ज़बूर 119 के अंदर, कि अगरचे मैं आप बताना चाहता हूं कि अगरचे ज़बूर नवीस ज़बूर कोई जाती तजर्बा बयान नहीं कर रहा, यहां पर यह ज़बूर खुदा के कलाम की अजमत और अहमियत से भरपूर है। ये बताता है, ये ज़बूर जो ज़बूरों की किताब में सबसे बड़ा ज़बूर है, और ज़बूर 19 को दाऊद नबी की दुआ भी कहा गया है, दाऊद की ये दुआ भी है। तो वो कहता है कि ये ज़बूर जो है, जब हम इसको सीखते हैं कि कलाम की अजमत और अहमियत से ये क्या है, भरपूर है। ये बताता है, यानी ज़बूर हमें बताता है कि हमें कैसे खुदा के कलाम के वसीला से अपनी मुश्किलात का सामना कर हम सकते हैं। यानी खुदा का कलाम है जो हमें जिंदगी के तमाम राहों पर, जिंदगी के तमाम मामलात में हमारी रहनुमाई करता है। ज़बूर नवीस भी इसको तजर्बे से बयान करता है कि मुश्किलात का सामना जो है हम कलाम के जरिए कर सकते हैं। आज की आयत हमें सिखाती हैं, जो हमने पढ़ी हैं, यानी 25वीं आयत से लेकर 48वीं आयत तक जो खुदा का कलाम हमने पढ़ा है, ये आयत हमें सिखाती है कि हम मुश्किलात के दौरान कैसे ईमान में कायम रह सकते हैं। इन आयत में बयान करदा ये 3 सच्चाइयां जो है वो हमेशा आज बनी नो इंसान को याद रखने की जरूरत है। पहली जो हमने जो है इसी ज़बूर की जो है 28वीं आयत को पढ़ा है, उसमें जो इसका मफहूम है, यानी इसकी जो हम लबो लबाब को सीखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या है, मजबूत करता है। जब हम इसकी 28वीं आयत को गौर से पढ़ते हैं तो ये क्या है, हमें तकवीयत देता, हमें मजबूत करता है। इन आयत में ज़बूर नवीस बयान कर रहा है कि वो दुखों के बायस निहायत शिकस्ता हो चुका है। जैसे हमने 25वीं आयत में पढ़ा, ताहम वो शिकस्त खुर्दा नहीं बल्कि वो दुआ में कायम है और चाहता है कि खुदा का कलाम उसे महफूज करे, जो है उसे महफूज करके करे, क्योंकि खुदा के कलाम में दर्ज खुदा के वादे क्या हैं, ये हमारी पनाहगाह बनते हैं। यानी जब हम कलाम को पढ़ते और कलाम को समझते और खुदा के वादे, बाइबल मुकद्दस जो खुदा के वादों की सच्ची किताब है, खुदा के वादों की किताब है, जब हम इन वादों को पढ़ते हैं, हम इन वादों को समझते अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो फिर खुदा का कलाम क्या है, ये हमारी जो है हमें मजबूत करता है, ये हमें शिकस्ता रूह से, शिकस्ता होने से बचाता है, ये हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए ये हमारी पनाहगाह है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमने 35वीं आयत में पढ़ा कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम, खुदा अपने कलाम के जरिए, बाइबल मुकद्दस के जरिए हमारी रहनुमाई करता है।
لیکن اکثر اوقات ہم شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کس راہ کا ہم انتخاب کیا جائے۔ تاہم جب تک خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کلام ہر ایک معاملے میں ہمیں درست راہ کی کیا ہے تعلیم دیتا ہے، اور ہمارے حالات کے مطابق ہم کلام ہوتا ہے۔ خدا جو ہے اپنے کلام کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہو کر ہمیں سیدھی راہ کی جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم کون سی راہ زندگی کے سارے معاملات کے اندر ہم کون سی راہ اختیار کریں تاکہ جو ہے ہماری زندگیاں جو ہے محفوظ ہوں اور ہم خدا کے جلال کا سبب بن سکیں۔ اس لیے شش و پنج میں پڑھنے کی نہیں، بلکہ دنیا کے معاملات میں نہیں، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے کلام میں کیا ہے ڈھالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہماری کیا کرتا رہنمائی کرتا ہے۔ بلکہ اس کی تیسرا پوائنٹ جو ہے، جو تیسری بات ہم اس میں سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، تیسری سچائی کو جب ہم سیکھتے ہیں وہ اس کی 42ویں آیت میں ہے، اور 42ویں آیت میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم خدا کے کلام پر کیا ہے ہم بھروسہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جب ہم خدا کے کلام پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان کی پیروی میں زندگی بسر کرنے کے لیے اعتماد کا مضبوط ہونا بھی نہایت کیا ہے ضروری ہے۔ یعنی خدا کی ذات پر اعتماد رکھتے ہوئے ایمان رکھنے کے حالات خود جیسے بھی ہیں خدا نجات بخشے گا۔ خدا کا کلام سچا ہے، اور خواہ کتنی ہی دیر کیوں نہ لگے خدا اپنے کلام کو ضرور کیا کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ اس لیے ان تین باتوں کو یعنی وفاداری کی راہ کو اختیار کرنے کے لیے ان تین باتوں کو، تین سچائیوں کو بائبل مقدس میں سے اپنی زندگی، اس جو حوالے کو آج ہم نے پڑھا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں لینا اور اس کو اپنا نصب العین بنانے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا ہے مضبوط کرتا ہے۔ دوسری بات، خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہم خدا کے کلام پر کیا ہے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے لوگوں پر، دنیا کے معاملات پر، دنیا کے لوگوں کے وعدوں پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو حالات پر کیسے بھی کیوں نہ ہو، مشکلات کیسے بھی کیوں نہ ہو، یعنی اس کا لباب کہ ہم وفاداری کی راہ اختیار کرتے ہیں، ہم وفادار خدا کے ساتھ رہتے ہیں، ہم خدا کے کلام کی رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو خداوند ہمیں کیا ہے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ آج ضرورت ہے، جبکہ حالات ایسے ہیں، اور اگر ہم حالات کی وجہ سے چاہے جیسے بھی بیماری ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، کئی طرح کے حالات اور معاملات ہیں ہماری زندگی کے اندر، اگر ہم چاہتے کہ ہم اس میں محفوظ رہیں، ہماری خدا رہنمائی کرے، اور ہمیں پھر کیا ہے ہمیں خداوند کی رہنمائی حاصل ہو، اور پھر ہمیں خدا کے کلام پر کیا ہے بھروسہ رکھنا ہے۔ اس لیے ضرور ہے میرے عزیزو اپنی زندگی پر ہم غور و خوض کریں۔ کلام میں لکھا تم مجھ سے جدا ہو کر، خدا کہتا ہے تم مجھ سے جدا ہو کر کیا ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور خدا جو ہے دنیا اور دنیا کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن خدا کیا ہے وہ نہیں چھوڑتا، بلکہ کیا ہے کہ جب ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے آج اس کلام کے وسیلہ سے آج ان باتوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے ہمیں وفاداری کی راہ کو اختیار کرنا ہے، اور جب ہم وفاداری کی راہ کو اختیار کرتے ہیں تو میرے عزیزو ابلیس ہماری زندگی سے شرمندہ اور خداوند ہمیں سنبھالے رہتا ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، خداوند ہمیں ان آزمائشوں سے، مشکلات سے نکال کر اپنے جلال کا سبب بنا دیتا ہے، کیونکہ خداوند زمین اور زمین کا بنانے والا خدا ہے۔ خداوند زمین کی معموری کا خدا ہے، اور اس کے سامنے کچھ مشکل نہیں، لیکن ذریعہ راہ ایک ہی ہے، اور وہ راہ جو ہے خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے جب ہم بائبل کو پڑھتے، بائبل ہمیں یسوع تک لے کر آتی، اور جب ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں تو ہماری زندگی کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔
آئیں اپنی زندگی کو ہم خداوند کے ساتھ چلانے میں اور اس کے ساتھ وفاداری سے زندگی گزارنے میں اپنے آپ کو پیش کریں، اور وفاداری کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے دنیا اور دنیا کے معاملات میں کھو نہ جائیں، بلکہ خدا باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ اور پاک روح کے ساتھ ہم وفادار رہیں، اور وفاداری کی راہ بائبل مقدس کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے خدا کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں۔ تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم وفاداری کی راہ کو اختیار کریں۔ خداوند ہمیں وفادار ہونے کا، اپنے ساتھ وفادار ہونے کا، اپنے کلام کو وفاداری سے زندگی میں لینے کا، تیرے حضور دعا کرنے کا، وفاداری سے چلنے کا بھاری فضل دے، تاکہ خداوند ہم سب بلکہ سننے والے تیرے ساتھ وفادار رہیں، تجھ سے پیار کریں، تجھ سے لپٹے رہیں، تجھ میں زندگی گزاریں، اور خداوند تیرے کلام کے فالوورز بنتے رہیں، کیونکہ تیرا کلام ہمیں مضبوط کرتا، تیرا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، تیرا کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم تجھ پر بھروسہ کریں۔ اس لیے ضرور ہے کہ اپنے لوگوں کو، ہم سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے، تاکہ ہم تیرے کلام پر عمل کریں اور ہماری زندگیاں تیرے جلال کا سبب بنے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مشکل زدہ ہیں، اے خداوند کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں، خداوند میں دعا کرتا ہوں تیرا خادم ہوتے ہوئے تو انہیں شفا دے، انہیں برکت دے، انہیں بحال کر، ان پر رحم کر، ان پر ترس کھا، فائنینشلی حالات ان کے درست ہو جائیں، تاکہ خداوند وہ تیرے جلال کا سبب بنے۔ اپنے کلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا باری فضل دے، تیرا بیٹا جلال پائے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سوپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے، ہم سب کو وفاداری کی راہ اختیار کرنے کا اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔